اگر آپ حرکت نہیں کرتے تو یقین جانیے کہ ہم لوگوں سے اتنی برکتیں نہیں ہوتی، ہم لوگ ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھے۔ اور میں اپنی اور اپنی جماعت کی طرف سے گرفتار شدگان خواتین مرد سیاسی کارکنوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں اختر جان مینگل سے کہ آپ اسی طرح ڈٹے رہیں، گو کہ سیاسی طور پر ہمارے اور آپ کے بہت سارے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج بلوچستان پر، بلوچستان کے لوگوں پر جو ویل اور مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم اپنے تمام اختلافات کو ایک پتھر کے نیچے رکھ کر اس کو کبھی بھی یاد نہیں کریں گے آج کے بعد۔ اختر جان، آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ بلوچستان آپ کا بھی ہے، بلوچ قوم کا بھی ہے، اور اس میں بسنے والے تمام قوموں کا مادر وطن ہے۔ اس مادر وطن کی ساحل اور وسائل کی حفاظت یہاں بسنے والے تمام اقوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ یہی ساحل، یہی وسائل ہمارے مسائل کا ذریعہ ہے۔ یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں، بہت سخت مسائل ہیں، ان سے آگے بھی وقت خطرناک آ سکتا ہے۔ ابھی آپ خود دیکھیں کہ آپ نے لانگ مارچ شروع کی، ہمارا پروگرام یہ تھا کہ لانگ مارچ کو ہم استقبال کریں گے کوئٹہ کے اندر، لیکن لانگ مارچ کو چلتن کے دامن میں روک دیا گیا۔ ابھی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دوسری بار ہے بلوچستان گورنمنٹ خود روڈوں کو بلاک کر کے اور ہڑتالیں کرواتی ہے۔ پہلے تو یہی سنتا تھا جو احتجاج کرنے والے وہی روڈ بلاک کرتے ہیں، وہی روڈیں بند کر دیتے ہیں، وہی ہڑتال کرتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ 2025 والی جو حکومت ہے 47 سے 48 ہے، یہ کام یہ خود سر انجام دے رہا ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ آپ جتنا دیر جب تک یہاں بیٹھیں گے یہ لکپاس کا ٹنل نہیں کھلے گا، جس کی وجہ سے یہاں کے ہمارے بلوچستان کے شمال اور جنوب کے مشرق اور مغرب کے جتنے بھی لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں یا روزگار والے لوگ ہیں یا دکاندار ہیں، وہ سب پھنسے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں تمام پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یک صلاح ہو کے یا سب ہم یہاں بیٹھے، جب تک ہماری مطالبات مانے نہیں گئے ہیں ہم یہاں دھرنا میں بیٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اختر جان ضد کو چھوڑ دے، اگر حکومت بات نہیں مانتی ہے نہیں مانے، آپ اس دھرنے کو مہربانی کرے ختم کریں اور واپس وڈ چلے جائیں، اور وڈ سے کراچی اس کے بعد واپس کوئٹہ آ جائیں۔ یہی آل پارٹیز کے ساتھیوں سے مشورہ کریں، انہی کے ذریعے پھر بیٹھے ایک لائحہ عمل بنائیں، وہ جلسے کی شکل ہو یا دھرنا کی شکل ہو، پھر اس کو ترتیب دیں۔ اگر اسی طرح ہم اس طرح یہاں بیٹھتے رہے، ظاہر سی بات ہے اگر یہ پولیٹیکل پارٹیاں آ جائیں، کل نہیں آئیں گے، آپ کب تک بھی یہاں بیٹھے رہیں گے؟ اگر سارے پارٹیاں یک مشت ہو کے، یک زبان ہو کے، جب سب کا صلاح بنتا ہے تو ہم سب اپنے کارکنوں کے ساتھ پھر مشترکہ طور پر یہاں بیٹھتے ہیں جب تک حکومت ہمارے مطالبات کو نہیں مانتی۔ اگر نہیں تو مہربانی کر کے یہ دھرنا بھی ختم کریں، پھر اگلا لائحہ عمل بنا دیتے ہیں، پھر ہو گیا جلسہ بھی کریں گے اور دھرنا بھی کریں گے، اگر ہو سکا آگے کی بات ہوگی اسلام آباد کی لانگ مارچ بھی کریں گے، وہ بھی مشاورت سے، اکیلے نہیں، سارے پولیٹیکل پارٹیوں کو اب مشاورت میں لے کر کے پھر آگے بڑھیں، تو میرے خیال میں پھر کہیں نہ کہیں ان کو سمجھ آ جائے گی، ورنہ اکیلے کر کے ہم لوگوں کو لالچ دے کر کے، ہم لوگوں کو دھونس دھمکی دے کر کے ہم سب کو کمزور کریں گے، کیونکہ یہ وسائل کی جنگ ہے، یہ وسائل کو دنیا کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بیچ میں یہ بیچ دیے گئے ہیں۔ ثنا بلوچ نے جو آپ لوگوں کو بریفنگ دے دی، اگر اس کو ہر بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تو اپنے ساحل اور وسائل کی حفاظت کر سکے گا، ورنہ ساحل رہے گا، نہ وسائل رہے گا، نہ ننگ رہے گا، نہ ناموس رہے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ان معاملات پہ یکجا ہونا ہے، پھر ہر کسی پارٹی کا اپنا پروگرام ہے، اپنے پرابلمز ہے، اپنے ضرورتیں ہیں، وہ بھلے کرے، لیکن بلوچستان کے اور ساحل اور وسائل اور اپنے ننگ و ناموس کے ساتھ مل کر ایک ساتھ جدوجہد کرے۔ یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور میری تجویز ہے کہ اختر جان ہماری یہ تجویز کو قبول کرے گا، اور میں گزارش کروں گا مولانا صاحبوں سے، وہ ہمارے امام ہیں، بزرگ ہیں، عالم دین ہیں،